ناظرین کرام، آج 10 رمضان المبارک عشرہ رحمت کا آج آخری روزہ ہوگا، اور اس دن کو نسبت حاصل ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، وہ ہستی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادگان اور شہزادیوں کی والدہ، وہ ہستی کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی مقدس ترین عورت، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی مقدس ترین عورت۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ شخصیت ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو آپ ہی تھیں کہ جو آپ کے ساتھ رہتی اور آپ کی جو طبیعت پر جو ایک بشر ہونے کے ناطے سے جو بوجھ تھا اسے آپ دور کرتی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صاحب ثروت عورت، مالدار عورت، لیکن ایک دور وہ بھی آیا کہ جب شیب ابی طالب میں آپ محصور رہیں، وہ دور بھی دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے جس طرح وفاؤں کی انتہا کر دی، پہلی خاتون جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ کیا کہیے اس ہستی کے بارے میں؟ چند کلمات ان کو محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی جامعیت اور کاملیت کے ساتھ آپ نے تعارف پیش کر دیا، میرے خیال میں اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہی نہیں۔ یہ میرا اظہار محبت ہے ان سے، اظہار عقیدت ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے۔ دیکھیں، آپ چونکہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خواتین کے معاملے میں، خواتین کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے کی آپ نے سعادت حاصل کی، یہ بہت بڑا آپ کے لیے شرف ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ سے محبت فرمانا یہ ایک اور بڑا شرف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا ان پر آتا تھا، کیونکہ سرکار اکثر ان کا ذکر بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور لفظ دیکھیں رشک کیسا استعمال کیا، اور اتنی محبت تھی سرکار کو کہ جب آپ قربانی وغیرہ کرتے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی حصہ بھیجتے تھے۔ کیا بات! تو یہ پیار اور محبت کی بات ہے، اور پھر قرآن پاک خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں، دنیا میں جو بھی عورتیں ہیں ان میں سے تم ان میں سے کسی کی مثل نہیں ہو، کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ تو یہ ایک تمام ازواج کے لیے ہے، لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الگ ایک شرف، جو کہ قرآن پاک اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے چلنے کا سبب آپ ہیں، جیسے کہ آپ نے تعارف نے فرمایا کہ تمام تقریباً اولاد آپ ہی سے ہیں جو حیات رہیں باقاعدہ، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی جن سے نسل پاک چلی ہے وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ تو یہ بہت سارے شرف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اس لحاظ سے یقیناً ہمیں بھی آپ سے بڑی اچھی عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی بچیوں کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات، آپ کی سیرت پاک پڑھ کر سنائیں، تاکہ ہماری بچیوں کے دل میں آپ کی واقعی جو ایک حقیقی عظمت، جو آپ کا حق بھی ہے کہ بچیوں کے دل میں ہونا چاہیے، وہ قائم ہو۔ پڑھنے کے لیے میں آپ سے پوچھ لوں گا بعد میں، کوئی کتاب ریکمینڈ کرنا چاہیں، لوگ ارادہ بھی کر لیتے ہیں لیکن نہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرف جا نہیں سکتے، تو میں پوچھ لوں گا آپ تینوں احباب سے کوئی کتاب اگر ریکمینڈ کرنا چاہیں بی بی کے حالات کو پڑھنے کے لیے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں ایک عرصے کے بعد آپ کے پروگرام میں مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ ہماری سعادت ہے سرکار، یہ میری بھی سعادت ہے۔ آپ سے ملاقات ہوئی، ان بزرگوں سے، ہمارے حضرات سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی اور انتہائی وفادار
زوجہ پاک ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی پہلی خاتون ہیں. ان کو اللہ نے یہ شرف بخشا، جب تک یہ باقاعد حیات رہیں کوئی اور عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں نہ آ کیا سکی. واہ واہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال رفاقت ان کی رہی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس، ام المومنین کی عمر مبارک 40 برس، جی ہاں. اور 25 سال کی رفاقت رہی. اور ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے آپ کا وصال ہوا، اور وہ سال عام حزن کے نام سے مشہور ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت اور آپ کا ایک شرف یہ ہے، آپ نے جیسا کہ سنا، ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق، جی ہاں. لڑکوں میں بچوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت مولا کائنات مولا علی، اور خواتین میں پہلی مسلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ باتیں بالکل درست ہیں، لیکن ان تین میں اولیت کا شرف کسے حاصل ہے؟ واہ 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 واہ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں میں اولیت کا شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. اس لیے کہ جب غار حرا سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت نبوت اور رسالت سے مالا مال ہوئے اور گھر تشریف لائے، تو آپ کی زبان پر الفاظ تھے کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے طبی طور پر اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے. تو گھر کی اس 4 دیواری میں سب سے پہلے جس خاتون نے اور گھر کی جس فرد نے آپ کی ڈھارس باندھی اور آپ کی حمایت کی، وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ. ان کے الفاظ ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، اللہ رب العزت آپ کو کبھی محروم نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ کی یہ بہترین شانیں ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار دلاتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور حق کے معاملے میں پیش آنے والے حادثات میں آپ معین اور مددگار ہوتے ہیں. جن صاحب کی یہ 3 سے 5 صفات اعلان نبوت سے پہلے ہوں، اللہ رب العزت انہیں کیسے محروم فرما سکتا کیا ہے؟ بات ہے، سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خواتین، آپ کی ازواج مطہرات کا اسلام کے نشر میں اشاعت میں بڑا حصہ ہے، لیکن بنیادی کردار جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. صحیح. یہ ہماری وہ ماں ہیں جن پر اسلام جتنا ناز کرے اور اسلام کے ماننے والے جتنا ناز کریں کم ہیں، اور وہ اس لائق ہیں کہ قیامت تک انہیں سراہا جائے. صحیح.